ہم نے سبق مری کی سیر کی پڑھائی کی تھی۔ آج ہم اس کے سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 دیکھیں۔ مری سطح سمندر سے کتنی بلندی پر واقع ہے؟ چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو ہم نے سبق میں پڑھا تھا یہ شہر سطح سمندر سے تقریباً 7500 فٹ بلند ہے۔ تو ہم جواب میں یہ جملہ لکھیں گے۔ جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ مری سطح سمندر سے یہاں تک لکھنے کے بعد ہم لکھیں گے تقریباً 7500 فٹ بلند ہے۔ یہ جملہ لکھا جا سکتا ہے اور یہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں مری سطح سمندر سے تقریباً 7500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ ہم یہ لفظ بھی آگے ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے جواب صحیح ہے۔ اب بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی جانب۔ سوال نمبر 2 ہے مری شہر کا بیشتر حصہ بیشتر تجارتی حصہ کس شاہراہ پر واقع ہے؟ تو ہم نے سبق میں کیا پڑھا تھا؟ کون سی شاہراہ ہے جہاں پر تجارتی حصہ ہے؟ چلیں اس کا جواب ہم سبق میں سے تلاش کرتے ہیں۔ مری کا مال روڈ یہاں کی معروف شاہراہ ہے۔ شہر کا بیشتر تجارتی حصہ اسی کے دونوں جانب پھیلا ہوا ہے۔ تو کون سی شاہراہ ہے؟ مال روڈ۔ تو ہم جواب کچھ یوں لکھیں گے، کچھ حصہ ہم سوال سے ہی لیں گے جواب کا۔ مری شہر کا بیشتر تجارتی حصہ یہاں تک لکھنے کے بعد کس شاہراہ کو ہٹا دیں گے اور آگے لکھیں گے مال روڈ۔ اس جگہ پہ ہم مال روڈ لکھیں گے، پر واقع ہے، سوالیہ نشان کو ہٹا دینا ہے اور خاتمہ کی علامت لگانی ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ سوال میں کس شاہراہ کو ہٹا کر اس کی جگہ لکھ دیا مال روڈ، اور جواب ہمارا مکمل ہو گیا۔ مری شہر کا بیشتر حصہ تجارتی حصہ مال روڈ پر واقع ہے، اور سوالیہ نشان کو ہم نے ہٹایا اور خاتمہ کی علامت لگائی، جس سے یہ جواب ہمارا مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 3، مری کا کون سا کھانا بہت مشہور ہے؟ بتائیے کون سا کھانا ہے؟ تو اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا یہاں کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں۔ کون سا کھانا؟ چپلی کباب۔ تو جواب میں ہم لکھیں گے مری کے چپلی کباب بہت مشہور ہیں۔ اب بڑھتے ہیں ہم سوال نمبر 4 کی جانب۔ مری کے مال روڈ پر بچوں اور بوڑھوں کے لیے کون سی سہولت موجود ہے؟ تو چلیں اس کا جواب اب ہم سبق میں سے ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہاں سے پڑھنا شروع کریں گے۔ اس کے علاوہ مال روڈ پر بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو سیر کروانے کے لیے کچھ افراد ہاتھ والی ریڑیاں لیے بھی ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کون سی سہولت ہے؟ ہاتھ والی ریڑیاں وہاں موجود ہوتی ہیں جس پر بچے اور بوڑھے بیٹھ کر سیر کر سکتے ہیں۔ جواب کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لینا ہے۔ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے مال روڈ پر بچوں اور بوڑھوں، پھر لکھیں گے کو سیر کروانے کے لیے کچھ افراد ہاتھ والی ریڑیاں لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہاں شروع میں آپ مری کے مال روڈ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کا کچھ حصہ ہم نے سوال سے ہی لیا ہے، مال روڈ پر بچوں اور بوڑھوں، اور پھر لکھا ہے کو سیر کروانے کے لیے کچھ افراد ہاتھ والی ریڑیاں لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس سوال کے نیچے ہم جواب میں لکھیں گے اور آخر میں خاتمہ کی علامت لگے گی۔ سوال نمبر 5، مری کے ارد گرد کون کون سے تفریحی مقامات موجود ہیں؟ سبق میں ہم نے پڑھا تھا مری کے قریبی تفریحی مقامات میں گلیات، ایوبیہ، نیو مری، پتھریاٹا وغیرہ بھی ہیں۔ تو یہ نام ہم تفریحی مقامات کے جواب میں لکھیں گے۔
जवाब में हमने लिखना है मरी के करीबी तफरीही मकामात में गलियात, अयूबिया, न्यू मरी, पथरियाटा शामिल हैं। तो देखें मैंने सवाल का जवाब यहाँ लिख दिया है और जवाब के आखिर में हम हमेशा ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 6 की जानिब। मरी के किस मकाम पर हर साल गर्मियों में तरबियती कैंप लगते हैं? हमने सबक में क्या पढ़ा था, गर्मियों में कहाँ पे तफरीही कैंप माफ़ कीजिएगा तरबियती कैंप लगते हैं? चलें इसका जवाब हम सबक में से तलाश करते हैं। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। मरी के करीब घोड़ा गली के मकाम पर हर साल गर्मियों में बॉय स्काउट्स और गर्ल गाइड के अलग अलग तरबियती कैंप लगते हैं। तो हम जवाब में ये लिखेंगे कि वो घोड़ा गली का मकाम है। तो सवाल से ही हमने जवाब का हिस्सा लेना है। मरी के किसको हटा दें, लिखें मरी के करीब घोड़ा गली के मकाम पर हर साल गर्मियों में तरबियती कैंप लगते हैं। फिर सवालिया निशान को हटा देंगे और ख़त्मा की अलामत लगाएंगे। तो हमने क्या किया, किस को हटा दिया और इसकी जगह लिखा मरी के करीब घोड़ा गली के मकाम पर, और फिर आगे का हिस्सा पूरा सवाल का है, हर साल गर्मियों में तरबियती कैंप लगते हैं। सवालिया निशान को हटाना है और जवाब में हम हमेशा ख़त्मा की अलामत लगाते हैं। इस तरह इस सवाल का भी जवाब हमारा मुकम्मल हो गया। अब आपने इस वीडियो को दोबारा देखना है और साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश करनी है।